امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان۔ امریکہ نے مذاکراتی شیڈول کی تاحال تصدیق نہیں کی۔ مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس نے کی تھی۔ وفد میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف بھی شامل تھے۔ ایرانی وفد کی قیادت محمد باقر قالباف اور عباس عراقچی کر رہے تھے۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے جواب میں آمنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ناکہ بندی جاری رکھی۔ آمنہ ہرمز پر آمد و رفت سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گئی ہے۔ مکمل آزادی تک جہازوں کی نگرانی سخت رہے گی۔ آزادانہ آمد و رفت نہ ہوئی تو ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گا۔ افزودہ یورینیم کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ کو یورینیم منتقلی کی کوئی تجویز نہیں دی گئی۔ ایرانی سرزمین کی طرح یورینیم کا معاملہ بھی نہایت اہم ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو اسی جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنہ ہرمز پر آمد و رفت سخت فوجی کنٹرول میں آ گئی۔ آبنہ ہرمز دوبارہ بند کرنے کی وجہ امریکی وعدہ خلافی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ دورے میں علاقائی امن اور استحکام پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ مشرق و وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون اور روابط مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ تمام جہازوں کے لیے پیشگی ایرانی اجازت لازمی قرار۔ دوست ممالک کے جہاز رابطے کے بعد گزر سکیں گے۔ آبنہ ہرمز کی سلامتی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ کشیدگی کے باوجود کروز شپ نے آبنہ ہرمز عبور کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ انطالیہ سے روانگی پر وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارت کاری پر زور دیا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا اسرائیل پر مزید زمینوں پر قبضے کا الزام۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں خطاب اسرائیل سیکیورٹی کے نام پر توسیع پسندی کر رہا ہے۔ حقان فیدان کے مطابق اسرائیل نے عالمی سطح پر سلامتی کا بیانیہ پیش کیا۔ حالیہ برسوں میں واضح ہوا کہ اسرائیل کا مقصد صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ زمین کا حصول ہے۔ فلسطین، مقبوضہ بیت المقدس، لبنان اور شام میں اسرائیلی کارروائی قبضہ اور توسیع پسندی ہے۔ میرے خیال میں اب اس کو رکنا چاہیے۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو کا کورنگی کراسنگ کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ہاجرہ آباد اور دی اسکالر اسکول میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ 6 سے زائد غیر متعلقہ افراد طلباء کو نقل کرواتے ہوئے پکڑ گئے۔ 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کارروائی کے دوران 10 سے زائد موبائل فونز اور نقل کا مواد برآمد کر لیا گیا۔ ہاجرہ آباد سینٹر کا عملہ تبدیل اور دی اسکالر اسکول کا امتحانی مرکز منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایل پی جی کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے بعد ایل پی جی فی کلو 20 روپے سستی ہو گئی۔ نئی مارکیٹ قیمت تقریباً 390 روپے فی کلو ہو گئی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 104 روپے فی کلو مقرر کی ہے۔ مارکیٹ میں اوگرا کی مقررہ نرخوں پر عمل نہیں ہو رہا، جس سے عوام مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کو بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ جہلم، منگلا، گوجر خان اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کی توقع۔